تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ہم معلوم کریں گے اور ناظرین کی قولز بھی شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب آپ کی قولز ہم شامل کریں گے پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے۔ میرا نام علی رضا ہے، میں ضلع گجرات لالہ مسا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں کل بابا کو لے کے ہاسپٹل گیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاید انہیں پتوں کا اور پھپھڑوں کا پرابلم ہے، تو مجھے ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں اور دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے والد صاحب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ پتوں اور پھیپڑوں کا مسئلہ والد صاحب کے بتایا ہے نا، تو چلیں نوٹ کر لیجئے گا، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام بابا علی ہے اور میری والدہ کا نام صفیہ ہے۔ میں نے میرا استخارہ کروانا تھا کہ مطلب کچھ مہینوں سے میں بالکل ٹھیک نہیں رہتا، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ابھی بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گردے میں مجھے مسئلہ ہے، اور ابھی پھر میں بائک سے گر گیا ہوں، مجھے بہت ساری چوٹیں لگی ہیں۔ تو گردے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور استخارہ کر کے یہ بھی بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ اکثر کیوں ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کروائیں گے، وظیفہ بھی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ محمد امین ہے، میری والدہ کا نام بشرا بی بی ہے اور میں بیرون ملک کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، کیا مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، بیرون ملک جانا کیسا ہے، اس حوالے سے استخارہ بھی فرما لیجئے گا۔ میسیجز بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کی طرف سے یہ آئے ہیں، کچھ میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں ناظرین کے، جب تک آپ سمیع بھائی استخارے فرما لیجئے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے بیٹا ہے اور وہ بیمار رہتا ہے اور نہ وہ چلتا ہے نہ باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے بھائی کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں، وظیفہ نوٹ کیجیے گا، سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہو گئی نا، تو یہ چاروں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے کے جو بھی امراض ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک میرا آپ کو مشورہ یہ بھی ہے کہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچہ بولنے لگے گا، چلنے لگے گا، بچے کے اندر ایک ہمت طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ جی سمیع بھائی، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتے کی پتری کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا تھا، تو پتے کی پتری کے لیے لا الہ الا اللہ 46 بار ایک سادے کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پتے کی یا گردے کی پتری ہے یا اس کے جو بھی مسائل ہیں، اس میں اللہ نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، بابر بھائی نے استخارے کا کہا تھا کہ وہ اکثر ان کے ساتھ مسائل رہتے ہیں، پھر گردے کا بتایا کہ ان کے گردے میں کوئی مسئلہ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ کوئی روحانی معاملات، اثرات، جنات والا کوئی اشارہ نہیں ہے، یہ قدرتی ایک آزمائش ہے، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اور جو گردے کا معاملہ انہوں نے بتایا ہے، اس کے لیے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار علم نشرہ، سورہ علم نشرہ مکمل پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس میں افاقہ ہوگا۔ کتنی تعداد دوبارہ ارشاد فرمائیں؟ 7 بار، 7 مرتبہ، 7 بار سورہ علم اس کے نشرہ لیے پڑھ کوئی کر، وقت مخصوص وقت مقرر نہیں ہے، صحیح، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے۔ اچھا، ایک بھائی نے اپنے بیرون الملک کا کہا کہ وہ بیرون الملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ملک نہیں بتایا کہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیوں جانا چاہ رہے ہیں یہ بھی نہیں بتایا، تو ان کا استخارہ تو کیا گیا ہے،
اس میں یہ کہ بہتر کا اشارہ ہے بہتر کا کہ وہ اشارہ. سفر کر سکے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. کچھ قولز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں. روحانی علاج استخارہ میں انہیں برس کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو سید صاحب کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب سے عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو کچن میں کیبنٹ بنے ہوئے ہیں ان پر کافی دیمک لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ عز وجل. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے. دیمک کا آپ نے کہا ہے کہ لگی ہوئی ہے نا، تو دیمک کا روحانی علاج. نیکسٹ کال دیجیے گا. آصف بس کر رہا ہوں کراچی سے. شاہ صاحب سے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا اور جی. پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے. والد صاحب کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ. آمین آمین آمین. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے تو دیمک کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ گھروں میں کیبنٹ، اسی طرح دکانوں میں، آفیسز وغیرہ میں لکڑی کے لوگ کام کرواتے ہیں نا، اور فرنیچر بھی رکھے ہوتے ہیں گھروں میں بھی عموماً یہ ہوتے ہیں، یہ لگ جاتی ہے دیمک نا، پورا کا پورا فرنیچر، لکڑیاں، کیبنٹ یہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کا ہے کوئی ایسا روحانی علاج، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ؟ کیا عمل کریں اس کے لیے؟ پہلے تو میں ان کے سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دے دیا تھا میں نے، جی ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں یہ آیا کہ سلام کیا تھا ماشاء تو اللہ. جواب نہیں دیا. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جو آپ نے دیمک کے متعلق انہوں نے سوال کیا، تو پہلے تو گھر کی صفائی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ کی جائے. میں یہ میسج ان کے توسط سے سب کو ہی دے رہا ہوں. اور بعض اوقات جو ہے وہ صفائی میں جو ہے وہ ہماری توجہ ہے وہ معصیوں کی طرف ہی ہوتی ہے کہ ساری صفائی کرنا انہی کی ذمہ داری ہے. صحیح. حالانکہ ہم خاتون جنت جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جی. اگر معمول دیکھیں، سبحان اللہ، چکی خود پیستی تھیں وہ، اور جو ہے ان کے ہاتھ میں یہاں تک کہ چھالے پڑ جاتے تھے. تو ان صالحات کی، صحابیات کی اور اہل بیت کی جو ہے وہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی. تو اس کی عادت بنائے خود بھی، اور متواتر اگر صفائی ہوتی رہے انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ الرحمن ہمارے گھر کی معاملات حل ہوتے رہیں گے. البتہ اگر دیمک لگ چکی ہے تو اس کے لیے ظاہری طور پر بھی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. روحانی علاج اس کا بہت ہی آسان ہے کہ جو 6 خلفاء ہیں ان کا نام ایک پیپر پر لکھ دیں، اور آپ اپنی الماری میں جو کیبنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں کسی جگہ ٹانگ دیجئے، اس کو لٹکا دیجئے آپ. انشاءاللہ الرحمن ان کی برکت سے، ان کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ دیمک نہیں لگے گی. اب 6 خلفاء کون ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سیدنا عثمان غنی اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، اور آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تمام کے نام اگر آپ لکھ لیں گے نا، ان 6 خلفاء کے، ان کی برکت سے انشاءاللہ دیمک جو ہے وہ نہیں لگے گی. سبحان. اور یہ بات تو اس سے جو ہے وہ بزرگوں نے اور بھی نام کا ذکر کیا، جیسے کہ وہ اصحاب کہف کے نام ہیں، ان کے نام لکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں. تو یہ نام میں بڑی برکتیں ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بعض چیزیں آ جاتی ہیں جناب، تو دیکھیں نام کی برکت ہے، اور الفاظ اور گفتگو کی بھی جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے، جنید بھائی اگر میں آپ سے بہت اچھے انداز سے بات کروں تو یقیناً آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوگی، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کے معاملات دور ہو جائیں. کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات کرنا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کو اپریشیٹ کرنا، یہ وٹامن کی گولی سے زیادہ کام کرتا ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں گفتگو سے اس کی جسم پر، اس کے چہرے پر، اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جو سراپا برکت والے ہیں جن کے نام لے کر اور جن کی سیرت پڑھ کر ہمارے اندر ایک توانائی پیدا ہو جائے، الحمدللہ، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا ہے، سبحان، ہے نا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور کی گودوں میں کھیلے ہیں، حضور کے دوش مبارک پر ہیں، تو ان کے نام کی بھی برکتیں ہیں. یہ نام آپ لکھیں انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیمک ہی نہیں
بہت ساری آپ کی بلائیں دور ہوں گی ان مقدس ہستیوں کے ناموں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ عمل آپ کو بتا دیا گیا ناظرین، اگر آپ کو یاد نہ ہو سکے ہوں، لکھ نہ پائے ہوں، تو امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بڑا ہی شاندار بہت ہی زبردست رسالہ ہے یہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک تو دعا کا بھی کہا تھا، آنکھوں کی بینائی کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ 11 مرتبہ آپ جو ہے نا 5 نمازوں کے بعد یا نورو پڑھنا ہے، یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد آنکھوں پر پھیر لینا ہے، یا نورو اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن بینائی کے اندر جو ہے وہ جو کمزوری ہے وہ دور ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قبلہ رو بیٹھنے کی بھی عادت بنائیں کہ قبلہ رو بیٹھنے سے انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، موبائل جو ہے اس کو کم دیکھیں، چلتے ہوئے موبائل نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ بلا ضرورت، بہت ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح جب آپ کچھ چیز ریڈ کر رہے ہیں نا، ٹرین میں سفر ہے، بس میں سفر ہے، بائک میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے نا آپ ہل جل رہے ہیں، میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں بہت کام کی ہے۔ یہ جو چشمہ ہے نا آپ کا، یہ چشمہ جب لگائے ہوئے ہیں اور جب آپ چل رہے ہیں یا کہیں ایسے موومنٹ کر رہے ہیں آپ، تو چشمہ بھی ہلتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں گے آپ کی ایک اپنی بینائی ہے اور ایک چشمہ آپ کی بینائی کے اندر طاقت دے رہا ہے، تو کبھی وہ 6/6 ہے، کبھی 6/8 ہو رہی ہے۔ یہ کام کرنے سے آپ کی بینائی پر اثر پڑتا ہے، ان باتوں کا خیال کریں۔ ایک بہت کام کی بات اور مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح باڈی کے بہت سارے پارٹس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کو موو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی موومنٹ سے فائدہ ہوتا ہے، آنکھوں کی موومنٹ سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو آنکھوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں نا وہ بہت سارے معاملات سے بچے رہتے ہیں۔ آنکھوں کی اب کیسے ایکسرسائز ہوں گی جناب؟ آنکھوں کی ایکسرسائز ایسی ہوگی کہ آپ کلاک وائز، یعنی جس طرح گھڑی کا کانٹا چلتا ہے اس طرح اپنی آنکھوں کو موومنٹ کریں، پھر اینٹی کلاک کریں آپ، تو پہلے دائیں طرف پوری آنکھوں کو آپ گھمائیں، پھر بائیں طرف۔ یہ جو اس کے عضلات ہیں نا، وہ اس کو آپ جب آنکھوں کو تھوڑا سا پھیلائیں اپنی آنکھوں کو، اور جب آپ پھیلائیں گے نا تو یہ عضلات اس کے جو ہے موومنٹ کریں گے، اور یہ ضروری ہے۔ کبھی اوپر لے جائیں، کبھی نیچے لے جائیں، کبھی دائیں لے جائیں، کبھی بائیں لے جائیں، کبھی اس کو اینٹی کلاک چلائیں، کبھی کلاک وائز چلائیں۔ اسی طرح آنکھوں کو بند کریں، پھر کھول دیں۔ اگر آپ کو میسر ہے تو آنکھوں پانی کے اندر اپنی آنکھیں کھول دیں، پورے پانی کے اندر اپنا جو ہے پوری باڈی لے جائیں، سر، اور آنکھیں کھول دیں صاف پانی کے اندر۔ اس سے آپ کی بینائی میں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ جو یہ کام کرتے ہیں نا، اس طرح کے جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کی آنکھیں جلدی خراب نہیں ہوتی۔ بالخصوص وہ طبقہ کہ جو کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر، آئی پیڈ پر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کی نگاہیں جو ہے نا بالکل فکس ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، نگاہ بالکل سامنے ہے، ان کے لیے ضروری ہے پھر نا، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کچھ ریسٹ لیں، تھوڑی دیر کا بریک لیں اور اس میں کام کریں۔ صحیح۔ سبزہ دیکھنے سے بھی جو ہے وہ بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کے گھر میں سبزہ ہے تو دیکھیں، گملے رکھے ہوئے گھر کے اندر کچھ پلانٹیشن ہوئی ہے اس کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی عبدالسمیع بھائی کچھ میسیج سے نوٹ کیجئے گا۔ ایک میسیج آیا ہے کہ والدہ کا استخارہ کر دیں، امی کا نام مسرت ہے اور ان کی امی کا نام شریفہ ہے، امی کے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بیماری ہے یا کوئی جادو کا معاملہ ہے، میں بہت دکھی ہوں، اور شاہ صاحب سے دعا کی بھی عرض ہے کہ والدہ کے لیے دعا بھی کر دیں۔ یہ فورٹ عباس سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بھائی کا نام عثمان ہے، عثمان علی ہے، اور والدہ کا نام خالدہ بھی، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، منہ سے جھاگ بھی نکلتے ہیں، اور الٹی سائڈ کے بازو، آنکھ، ٹانگ اور دماغ بھی کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بولنے کی سمجھ نہیں آتی۔ استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ بڑا یہ میسیج سن کر ہمیں ناظرین شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہت بہتر بنایا ہے، اور جن کے یہ معاملات ہیں، جن کے یہ مسائل ہیں، صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور
شکر ادا کرتے رہیں، صبر بھی کرتے رہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام زبیدہ بی بی ہے، استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں شوہر سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تہمتوں وغیرہ کا بھی سلسلہ رہتا ہے، معلوم یہ کروانا ہے کہ ان کی طبیعت میں خرابی ہے یا کوئی جادو وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ اچھا خیر، نام تو انہوں نے بتا دیا، والدہ کا نام نہیں بتایا، لیکن وظیفہ آپ ضرور بتا دیجئے گا۔ روحانی علاج پروگرام میں عرض ہے کہ جلد شادی کے لیے کوئی آسان اور مختصر وظیفہ بتا دیجئے، جلد شادی ہو جائے، گھر بھی اچھا چلے، اس کا ایک وظیفہ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں۔ باقی استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، مزید شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ روز ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں منڈی کا کام کرتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، دنوں دن خرچہ وظیفہ بھی دیں جب۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بہن کی عمر 4 سال ہے، وہ بہت زیادہ گرتی ہے، بہت جلدی جلدی گر جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید جی، میرا نام احسن ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بیبی ہے اور میں پنجاب کے شہر چتوئی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ تو نہیں ہے، اور کوئی ایسا معاملہ ہے تو کائنڈلی اس کا وظیفہ بتائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی احسن بھائی، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اقبال عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا بڑے افراد کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں، اور اگر بالفرض نظر لگ بھی جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وظیفہ بھی بتا دیجئے گا، جزاک اللہ عز و جل۔ آمین آمین آمین۔ بچوں کا تو سنا ہے کہ بچوں کو تو نظر لگ جاتی ہے، بچے پیارے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے حوالے سے، بزرگوں اب چاہیں وہ خواتین ہوں مرد ہوں، بزرگوں کو لگتی ہے نظر؟ جی بالکل، نظر کا لگنا حق ہے۔ اور دیکھیں، آپ بعض اوقات دیکھتے ہوں گے یار یہ 65 سال 70 سال کا کیسا تیز دوڑ رہا ہے، کیسا تیز چل رہا ہے یار، کتنا ایکٹیو ہے یہ۔ اس جگہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں آپ، تو انشاءاللہ نظر سے بھی بچے رہیں گے وہ۔ تو بزرگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا، ان کی خوبصورتی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا شان ہے۔ تو بس یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ عبادتوں کا نور، نیکیوں کا نور، نیک اعمال کی چمک دمک یہ بھی ہے بالکل۔ تہجد کی جو نماز ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، درود تاج اس کی کثرت ہے، اس سے جو ہے وہ چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور انسان جو اس کے ساتھ ساتھ حسن کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کے اندر بھی جو ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جیسی عمر گزر رہی ہے مگر یہ ماشاءاللہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جو آج میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا آج بھی ویسے ایکٹیو ہیں، ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ان سب کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ کام کرتے کرتے اچانک کچھ رکاوٹ آ گئی اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ مجھے نظر لگ گئی ہے، تو وہ یہ روحانی علاج لے لیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ 11 مرتبہ ایک رکابی پر لکھ لیجئے انشاءاللہ الرحمن، اور انشاءاللہ اس پر لکھ کر اس کو پی لیجئے انشاءاللہ الرحمن، اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ رکابی کی وضاحت تھوڑی فرما دیجیے، رکابی سے مراد کیا ہے؟ رکابی سے مراد یہ ہے کہ جو چینی کی پلیٹ ہوتی ہے نا، صحیح، چینی کی پلیٹ سے کے اندر وہ لکھ لیں لا الہ الا اللہ، اور چینی کی پلیٹ سے آپ لکھ سکتے ہیں پانی کے اندر ڈبو لیں۔ ویسے تو زعفران سے اگر لکھا جائے گا نا لا الہ الا اللہ تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو عام جو سائن پین کہلاتا ہے، یہ سائن پین سے آپ لکھ لیں انشاءاللہ الرحمن، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اس کو لکھ کر آپ پی لیں۔ اس کے علاوہ یہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن دیگر امراض میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات مجھے بڑی پسند آئی آپ کی نا، آپ نے ابھی جو گفتگو کی تھی نا کہ عمر، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے نا چہرے کی چمک دمک میں نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ یہ جملے ارشاد فرمائے نا تو میرا ذہن گیا الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی طرف۔ اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل چہرے پہ چمک دمک، مسکراہٹ، ایک عبادتوں کا نور الحمدللہ
الحمدللہ عز و جل کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے مرشد کریم کو بھی نظر بد سے بچائے، ان کے تقوی میں پرہیزگاری میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کے روحانی فیوض و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائے، اور ان کی ہم سب کو برکت نصیب. اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے شیخ طریقت مدد اللہ علی کا اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. کوئی عبادت والی بات یہ سارا وقت دن رات شب و روز اللہ اس کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. آپ کے وظائف، آپ کی عبادات، مطلب یہ پیغام دے رہے ہیں ہم سب کو کہ بھئی یہ کام کریں نا، جو یہ کر رہے ہیں ہم بھی یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ان کو دیکھ کے جوانوں کو الحمدللہ سے وجل ایک جذبہ ملتا ہے، ہمت رشک پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ 60 مرتبہ آپ نے نا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے نا تو انشاءاللہ نظر بد کا، اگر اس پر نظر بد ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو. خود بھی تو دم کر سکتے ہیں نا، بالکل کسی سے کروا لیں یا خود پڑھ لیں، اور بہت آسانی وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ لیں، آپ دم کر دیں انشاءاللہ. جی آئیے ناظرین اب شامل کریں گے ہم استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور استخاروں کے حوالے سے جن کی کالز تھیں. یہ ایک مسرہ شریفہ کا استخارہ کا کہا گیا تھا، تو ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے اور وقتی آزمائش ہے، انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی. یہ دن بھر میں جب بھی ان کو ٹائم ملے تو پانی پر 111 بار یا سلامو پڑھ کر دم کر کے اس پانی کو پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہوگا اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اس کے علاوہ زبیدہ تھی ایک کہ اپنے شوہر کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، تو ان کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1111 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے خاوند کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور استخارہ بھی کیا گیا تو اس میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. صحیح، چلیں استخارے بھی ہو گئے. اچھا اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں لڑائی جھگڑوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہماری جذباتی پن، غصہ، جوابی کارروائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیش میں آ جانا، برداشت کا نہ ہونا، یہ لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں. ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، کمی ہے، اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جائے. وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے آباد رکھیں. الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی. آئیے ناظرین کال شامل کر لیتے ہیں. پہلے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے. احمد رضا تاری شہر گجرات سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج سلسلہ والوں سے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا میں درود تاج پڑھ سکتا ہوں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ درود تاج کن کن مسائل اور کن کن مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد عادل رضا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں اور بڑی عمر کے ہیں اور یہ گھر کے بڑے بھی ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لقوہ ہو گیا ہے، ان کو بولنے میں بھی آزمائش ہو رہی ہے. ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ان کے لیے ارشاد فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی بالکل سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مجھے نا 8 مہینے ہو گئے ہیں، ادھر پیٹ میں تکلیف رہتی ہے. سردیوں میں سردی لگی تھی اور ٹانگوں میں کمزوری آ گئی، بازوؤں میں کمزوری آ گئی، جسم میں سارے میں. بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جب بیٹھا رہتا ہوں نا تو تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے، جب لیٹ جاتا ہوں تو کم ہو جاتی ہے. رپورٹیں وغیرہ بھی ساری کروائی ہیں، معدے کی، پیٹ کی، کچھ بھی نہیں آتا رپورٹوں میں، صاف آتی ہیں ساری. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. عبدالسمیع بھائی نوٹ کر لیا ہوگا مسئلہ پیٹ کے درد کے حوالے سے وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے. شاہ صاحب یہ درود تاج کی بات بھی چلی تھی، قول بھی آ گئی درود تاج کے حوالے سے. بطور وظیفہ کیا درود تاج پڑھ سکتے ہیں، اور کن کن معاملات، کن کن مسائل کے حل کے لیے، اور کتنی مرتبہ یہ درود تاج پڑھا جا سکتا ہے اور کب کب پڑھا جا سکتا ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں. ماشاءاللہ انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ کئی ایک کے لیے فائدے کا باعث ہوگا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ درود تاج جو ہے یہ بے پناہ فیوض و برکات کا منبع ہے. ایسے پیارے پیارے القابات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پیش کیا گیا ہے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کے متعلق درود تاج یہ قلب کی صفائی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی قلب کی صفائی کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ. اچھا یہ قلب کی صفائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی جو وینز بند ہو گئی ہیں یا کولیسٹرول ہو گیا یا ہارٹ پرابلم ہو گیا ہے
اس سے بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ہاں کینے کی بیماری, حسد کی بیماری, یہ بڑی بیماریاں ہیں. اگر جو شخص جو ہے وہ درود تاج کو انشاءاللہ اپنا وظیفہ بنائے گا, بہت ساری برکات کا انشاءاللہ الرحمن اس پر نزول ہوگا انشاءاللہ. یعنی وہ بہت ساری برکات پائے گا. میں اب چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کن کن چیزوں میں درود پاک جو ہے وہ کتنی مقدار میں اگر آپ جو ہے اس کی تعداد میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا کیا فضائل مل سکتے ہیں. قلب کی صفائی کے لیے لکھا ہے روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں آپ درود تاج. اچھا جو یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ لیں, موبائل پر آپ کو آسانی مل جاتا ہے, آپ گوگل پر سرچ کریں گے فوراً درود تاج آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ اس کو ضرور پڑھیں. اسی طرح کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو یہ چاہتے ہیں تو وہ 170 مرتبہ شب جمعہ میں پڑھیں انشاءاللہ. وہ درود تاج پڑھنے 170 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن, پاک صاف ہو کر پڑھیں گے, خوشبو لگا کر پڑھیں گے, حلال طیب غذا ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی. اسی طرح اگر کوئی سحر میں, جادو میں یا جو ہے شریر جنات کے معاملات اس کے ساتھ ہو گئے یا شیاطین نے اس کو گھیر رکھا ہے تو وہ اس درود پاک کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ الرحمن یہ تمام معاملات سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا. اور جو ہے روزانہ جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے رزق میں برکت ہوگی. ظالموں, حاسدوں, حاکموں کی زیادتی سے بچنے کے لیے روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. جب آپ جاب پر جا رہے ہیں, اپنے کاروبار پر جا رہے ہیں تو 1 مرتبہ درود تاج پڑھ کر نکلیں انشاءاللہ, یہ انشاءاللہ برکت کا باعث ہوگا. الحمدللہ سبحان. یہ فضائل بھی ناظرین ہم نے سنے. مزید یہ کہ درود تاج کا جیسے قبلہ سید صاحب نے فرمایا کہ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو مدنی پنصورہ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ الطلب بھی فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور بات بتاؤں بڑی بہترین, یہ کتاب آپ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے نمبر پر آپ کال کیجئے, واٹس ایپ نمبر ہے تو اس پہ میسج کر دیجئے. آپ کے گھر پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ نے منگوانی ہو تو آپ کو الحمدللہ گھر پر یہ پہنچ جائے گی. تو اس میں بھی یہ آپ درود تاج لکھا ہوا ہے. اچھا سید صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ لقوہ بعد اوقات منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بولنے میں پریشانی ہوتی ہے, اس کے لیے کیا وظیفہ, کیا روحانی علاج ہے؟ اس کے لیے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ وہ رکابی پر لکھ لیں انشاءاللہ الرحمن, اور پانی ڈال کر اس کو پی لیں انشاءاللہ الرحمن, تو اس سے انشاءاللہ ان کا لقوہ دور ہو جائے گا ماشاءاللہ. اچھا اس کے لیے تعویذات عطاریہ بھی آپ ضرور حاصل کیجئے, جیسے لقوہ کے حوالے سے اور دیگر اس سے پہلے بھی بیماریوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی, بالخصوص آنکھوں کے امراض کے حوالے سے کافی تفصیلی کلام بھی ہوا تھا, تو اس کے الحمدللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, ضرور رابطہ کیجئے گا. اچھا عبدالسمی بھائی, یہ ایک اسلامی بھائی تھے, پیٹ کے امراض اور معدے کی تکلیف کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا اس کے لیے بھی وظیفہ. چلے ناظرین میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں, وہ نوٹ کر لیجئے. سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے, سلام قولا من رب الرحیم. صحیح ہے, یہ آیت مبارکہ لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر چمڑے میں, کپڑے میں, ریزن میں سلوا کر ناف کے اوپر آپ باندھ لیجئے. الحمدللہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. ناف کا اگر مسئلہ ہوا وہ بھی حل ہو جائے گا, پیٹ کے امراض وہ بھی دور ہو جائیں گے, معدے کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا, اور اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ضرور روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے بھی قبلہ سید صاحب میسیجز آئے ہیں اور کالز بھی آئی تھی دعاؤں کے حوالے سے. اچھا بالخصوص آج کل چکن گنیا یہ بہت زیادہ مرض چل رہا ہے, کافی لوگ بیمار ہیں, کئی افراد متاثر ہو رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے ان کے لیے بھی, اور بالعموم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے. اور بالخصوص ایک میسیج آیا تھا اپنا شاہ صاحب, سن کر بڑا دکھ ہوا تھا, میں اس میسیج کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں. عثمان علی نام ہے, اب یہ واللہ عالم عمر کتنی ہے بچے کی, کیفیت یہ بتائیے. اس کو جھٹکے لگتے ہیں, منہ سے جھاگ بھی نکلتی ہے, اور الٹی سائڈ کی بازو, آنکھ, اس کی ٹانگیں اور دماغ یہ بھی کمزور ہے, جس کی وجہ سے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بولنے کی سمجھ نہیں آتی, صحیح طرح بول بھی نہیں پاتا. انہوں نے خصوصیت کے ساتھ کہا تھا کہ دعا بھی کر دیں. اچھا آمین, تو سب کے لیے دعا کے لیے پیغام بھی یہ دیکھیں, جن کے صحت مند بچے ہیں تو وہ دیکھیں اس طرح کی باتیں سن کر اللہ کا شکر ادا کریں, اور ایسے بچوں کے لیے
دعائیں بھی کریں اللہ پاک اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. چکن گونیا کا واقعی کئی فون آتے ہیں اور پتہ چلا فلاں کو ہو گیا فلاں کو ہو گیا. اس کے لیے جو مدنی چینل پر بھی یہ روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے کہ یا مہیمنو آپ 29 بار پڑھ کر دم کر لیں اپنے اوپر انشاءاللہ. بہت آسان ہے، یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھ لیں. اور ایک تعویذ بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. 786 مرتبہ آپ یا حیو یا قیوم آپ یہ لکھ لیں کاغذ پر اور اس کا تعویذ بنا لیں. آپ بازو میں پہن لیں، گلے میں لٹکا لیں. انشاءاللہ الرحمن اس سے چکن گونیا کے جو آپ کے معاملات ہیں نا وہ انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا. اور جن کو نہیں ہے وہ یہ پہن لیں گے انشاءاللہ ان کو چکن گونیا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت. ماشاءاللہ. اچھا یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں نا؟ ایسا نہ روحانی علاج کے اسٹال پہ رش لگ جائے کہ بھائی سید صاحب نے بتایا تھا روحانی علاج پروگرام میں وہ تعویذ ہمیں دے دیں. اچھا تعداد آپ نے 786 مرتبہ. اچھا یہ لکھنا آپ نے خود ہی ہے ناظرین، آپ گھر میں خود ہی تیار کر لیجئے اور خود بھی پہنے اور چکن گونیا کے مریضوں کو بھی درد وغیرہ بہت ہو جاتا چکن گونیا میں نا. جی جی تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ فائدہ مند ہوگا. ماشاءاللہ. سب کے لیے دعا بھی فرما دیں اور چکن گونیا کے مریضوں کے لیے بھی دعائیں صحت انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین. پروردگار تیرے بندے پریشان حال، بیمار، قرض دار، بعض دردوں میں، بعض بخار میں، بعض چکن گونیا میں مبتلا ہیں. مولا اپنے بندوں پر خاص کرم کر، بیماریاں دور کر. جس بچے کے متعلق بتایا گیا ہے مولا اس کو صحت اور شفا نصیب فرما. آمین آمین. اے اللہ شہر یار بھائی وہ اپنے ٹانگ کے شدید درد کی وجہ سے پریشان ہیں. شعبان بھائی یہ بھی دردوں میں مبتلا ہیں. عبدالرفیق بھائی یہ بھی زمینی آسمانی جو ہے بلیات سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کروا رہے ہیں. رضوان بھائی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں. عبدالرشید بھائی، زاہد بھائی، شاہد بھائی یہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان کی، اور جنہوں نے نہیں کہا تو سب کے نام اور کام جانتا ہے. مالک و مولا اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے مولا سب مریضوں کو شفا دے دے. آمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں اے اللہ قبول فرما. اور اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.